حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ شریف خاندان نے ارشد ملک کو رشوت دینے کی بھی کوشش کی۔ جس ملک میں چاہیں جتنا چاہیں پیسہ دیں گے، ارشد ملک نے ملنے سے انکار کر دیا۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کے دوران پارٹی کی نائب صدر مریم نواز نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس کیس میں سزا سنانے والے نیب عدالت کے جج اور نواز شریف کے قریبی ساتھی ناصر بٹ کی خفیہ کیمرے سے بنی ایک مبینہ ویڈیو دکھاتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ سزا دینے والا جج خود بول اٹھا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی اور فیصلہ کیا نہیں، صرف سنایا گیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ تاہم اس حوالے سے سینئر صحافی صابر شاکر نے دعویٰ کیا ہے کہ شریف خاندان نے ارشد ملک کو رشوت دینے کی کوشش کی تھی۔ صابر شاکر نے بتایا ہے کہ شریف خاندان نے ارشد ملک کو رشوت دینے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کام کے لیے ان کے بھائی کو پاکستان بلایا گیا جو کہ ورلڈ بینک میں کام کرتے ہیں۔ جب ارشد ملک صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ کیس ختم نہیں ہوگا تب تک ان سے نہیں ملوں گا۔ صابر شاکر نے کہا کہ ارشد ملک جانتے تھے کہ اگر وہ پیسے لیں گے تو وہ کسی نہ کسی طرح سامنے آ جائے گا۔ ارشد ملک کو یہ آفر سماعت کے دوران کی گئی لیکن انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ صابر شاکر نے بتایا کہ شریف خاندان نے احتساب عدالت کے جج بشیر صاحب کو بھی رشوت دینے کی پیشکش کی تھی اور ان کے علاوہ سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان سے بھی رابطہ کیا گیا اور انہیں دھمکانے اور رشوت دینے کی کوشش کی گئی۔ شریف خاندان نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے بھی رابطہ کیا کہ بریگیڈیئر ISI اور بریگیڈیئر MI کو کنٹرول کیا جائے، وہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ صابر شاکر نے دعویٰ کیا کہ شریف خاندان نے راحیل شریف سے کہا کہ بریگیڈیئر ISI اور بریگیڈیئر MI کو کنٹرول کیا جائے، باقی سب کو ہم سنبھال لیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نون لیگ میں فارورڈ بلاک بن چکے ہیں۔ یہ ویڈیو اب سامنے لے کر آئے ہیں، انہیں تو چاہیے تھا کہ یہ ویڈیو تب سامنے لاتے جب صحت کی بنیاد پر ضمانت مانگ رہے تھے۔ خیال رہے کہ آج مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں جج ارشد ملک کی ویڈیو سامنے لے کر آئیں۔ احتساب عدالت کے جج کی ویڈیو نواز شریف کے چاہنے والے نون لیگی ناصر بٹ نے بنائی۔ ویڈیو میں جج صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، میں نے ظلم کیا، میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا ہے۔ جج صاحب نے ناصر بٹ کو خود گھر بلا کر ثبوت پیش کیے کہ نواز شریف بے قصور ہے۔ خیال رہے کہ العزیزیہ ریفرنس کی سزا کے نتیجے میں نواز شریف آج کل جیل میں ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان نے اپنے رد عمل میں کہا کہ اس ویڈیو اور آڈیو ٹیپ کا فرانسک آڈٹ ہوگا جس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ ٹیپ اور آڈیو کتنا معتبر ہے، حقیقت ہے یا بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ٹیپ کو عدالتوں میں لے جا کر اپنی بے گناہی ثابت کریں، عدالتیں بااختیار ہیں، جبکہ آپ کے دور میں قانون کو غلام بنا کر رکھا گیا تھا اور جس شخص کو بنیاد بنا کر ٹیپ سامنے لایا گیا ہے اس کا اصل چہرہ سامنے لانا ضروری ہے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ناصر بٹ کی احتساب عدالت کے جج سے پرانی جان پہچان تھی۔ جج صاحب نے فیصلے کے بعد ناصر بٹ کو کہا کہ میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میں نے میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ احتساب عدالت کے جج نے تسلیم کیا کہ العزیزیہ ریفرنس کیس میں نواز شریف پر کمیشن لینے یا کرپشن کرنے کے کوئی الزامات ہیں اور نہ ہی شواہد، اور یہ کہ نیب کا کوئی بھی افسر ثبوت جمع کرنے سعودی عرب گیا ہی نہیں۔ مریم نواز نے انکشاف کیا کہ جج کو ان کی نجی زندگی کی ایک ذاتی نوعیت کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کیا گیا اور اپنی مرضی کا فیصلہ کروایا گیا۔ نون لیگ کی نائب صدر نے مزید بتایا کہ ویڈیو میں جج نے پاناما کیس کا حوالہ دیتے ہوئے ناصر بٹ سے کہا کہ میاں صاحب کا لندن پراپرٹیز کے ساتھ کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا تھا۔
نواز شریف کے خلاف آنے والے فیصلے قانون سے متصادم ہیں۔ کوئی شہادت ہی نہیں تھی کہ جائیدادیں نواز شریف کے پیسوں سے خریدی گئیں۔ ایک کیس میں بری کر دیا، لیکن دوسرے میں بھی وہی الزامات تھے، اس میں سزا دے دی گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مبینہ طور پر جج نے تسلیم کیا کہ العزیزیہ ریفرنس کیس میں نواز شریف پر کمیشن لینے یا کرپشن کرنے کے کوئی الزامات ہیں اور نہ ہی شواہد، اور یہ کہ نیب کا کوئی بھی افسر ثبوت جمع کرنے سعودی عرب گیا ہی نہیں۔ مریم نواز نے پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے ہوئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ کہا کہ آج کے بعد وہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے لبادے میں اپنا نااہلی چھپانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان الزامات کی حقیقت آج سامنے آ گئی ہے۔ لوگوں سے کہتا تھا کہ نواز شریف امپائر سے مل کر کھیلتا ہے، تو آج پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ امپائر سے مل کر کون کھیلتا ہے، اور نہ صرف کھیلتا رہا بلکہ چن چن کر اپنے سیاسی مخالفین کو میدان سے اٹھوایا۔ پریس کانفرنس سے کچھ دیر قبل مریم نواز نے ٹویٹ کرتے ہوئے آج کی پریس کانفرنس کا عہد ساز قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ نہ صرف الزامات کا شکار لوگوں کی عزت بحال کرے گی بلکہ پاکستان کی تاریخ بھی دوبارہ لکھے گی۔